حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے اور امیہ بن خلف نام کے ایک یہودی کے غلام تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب ان کو ایمان نصیب ہوا تو اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ دشمنان اسلام مسلمانوں کو چین سے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے دن رات ہر ممکن کوشش میں مشغول تھے، لیکن حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تو اپنا نور مکمل کر کے رہیں گے، چاہے کفار کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو اپنا ایمان چھپا سکتے تھے اور اسے چھپانے کی بدولت کفاروں کی تکلیفوں سے محفوظ رہ سکتے تھے، لیکن حق تعالیٰ کی محبت نے کلمہ توحید ظاہر کرنے پر انہیں مجبور کر دیا، اور عشق حقیقی نے ان کو نعرہ عہد لگانے پر بے چین کر دیا۔ حضرت بلال کا نعرہ عہد لگانا تھا کہ اس یہودی کا غیظ و غضب ان پر ظلم اور مار پٹائی کی صورت میں برس پڑا اور آپ کو اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، اور اسی زخم کی حالات میں گرم گرم ریت پر گھسیٹتا اور کہتا کہ اب آئندہ وحدانیت کا نعرہ لگانے کی جرت نہ کرنا۔ حضرت بلال بزبان حال عرض کرتے، اے اللہ، آپ کی محبت کی جرم میں یہ کفار مجھ کو قتل کر رہے ہیں اور شور برپا کر رہے ہیں۔ اے محبوبی حقیقی، آپ بھی آسمانی دنیا پر تشریف لائے اور اپنے عاشق کے اس تماشا کو دیکھے۔ کیا اچھا تماشا! ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے اور حضرت بلال اسی خستہ و خراب اور لہو لہان ہونے کی حالات میں عہد عہد کا نعرہ لگا رہے تھے۔ یہ آواز سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مظلومیت کو دیکھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دل تڑپ گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ بلا کر سمجھایا کہ تنہائی میں اللہ کا نام لیا کرو، اس موذی کے سامنے ظاہر مت کرو، ورنہ یہ ملعون ناحق تم کو ستائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے محترم، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق ہیں، آپ کی نسبت قبول کرتا ہوں۔ دوسرے دن پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ پھر وہی ماجرا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد عہد پکار رہے ہیں اور وہ یہودی ان کو بری طرح مار پیٹ رہا ہے، یہاں تک کہ جسم خون سے لہو لہان ہو گیا۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئے اور بلال کو پھر نصیحت فرمائی کہ بھائی، کیوں اس لعنتی کے سامنے عہد عہد کہتے ہو؟ دل ہی دل میں خاموشی کے ساتھ عہد عہد کہتے رہا کرو۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ اچھا، پھر توبہ کرتا ہوں، اب آپ کے مشورہ کے خلاف نہ کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر نے متعدد بار نصیحت کرنے کے باوجود جب ہر بار یہی تماشا دیکھا کہ وہ یہودی ظلم کر رہا ہے اور حضرت بلال عہد عہد کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو اس کا ماجرا رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت بلال کی مصائب سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں درد سے اشک بار ہو گئی۔ ارشاد فرمایا کہ اے صدیق، پھر کیا تدبیر ہونی چاہیے کہ بلال کو اس بلا سے نجات ملے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں انہیں خرید لیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو بلال کی خریداری میں میری بھی شرکت ہوگی۔ اللہ اکبر! کیا نصیب تھا حضرت بلال کا
کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خرید رہے ہیں۔ اس کالے جسم میں اللہ کی محبت سے ایسا نورانی دل تھا کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خریدار ہو گئی۔ العرض: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے۔ اس وقت بھی وہ حضرت بلال کو مار پیٹ رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس ولی اللہ کو کیوں مارتا ہے؟ یہودی نے کہا کہ اگر تمہیں ایسی ہی ہمدردی ہے تو پیسے لاؤ اور اس کو لے جاؤ۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ سفید جسم اور کالے دل والا میرا یہودی غلام تو لے لے، اس کے بدلے میں کالے جسم اور روشن دل والا یہ حبشی غلام مجھے دے دے۔ چنانچہ اسی بات پر سودا طے پا گیا۔ حضرت صدیق اکبر نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کیسا سودا کیا ہے؟ سفید جسم اور کالا دل دے آیا ہوں اور کالا جسم اور نورانی دل لے آیا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا سودا کیا ہے تم نے اے صدیق، اور حضرت بلال کو اپنے سینہ مبارک سے لگا لیا۔ حضرت بلال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش رحمت میں لے لیا۔ حضرت بلال کی روح نے جو لطف اس وقت محسوس کیا ہوگا، اس کو دوسرا کون سمجھ سکتا ہے؟